اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اپنی مثنوی میں فرماتے ہیں، اور یہ فرمانا انہوں نے اپنے مرید کو مخاطب کر کے فرمایا، اور یہ جو بیان چل رہا تھا یہ بھی مریدوں کو سمجھانے کے لیے تھا۔ تو اپنے مرید کو کہنے لگے، اے ضیاء الحق، تیسرا دفتر لکھنا ضروری ہے، کیونکہ آگے بڑھانا ہے ہم نے، اور مختلف پارٹ ہیں، اس کے حصے ہیں، تو تیسرا دفتر لکھنا ضروری ہے، کیونکہ 3 بار کرنا سنت ہے۔ طہارت ظاہری، وضو اور غسل وغیرہ میں بھی 3 بار دھونا مسنون ہے۔ یہ تو ہوتے ہیں نا 3 دفعہ، کہتے ہیں 3 دفعہ دھونا مسنون ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا کی ذات اقدس وہ ہے کہ ان کے جو جسم سے ایسے کر کے وضو کا پانی ٹپکتا تھا تو صحابہ کرام لے لیتے تھے، چہروں پر ملتے تھے، ہاتھوں پر ملتے تھے، پی لیتے تھے۔ ہمارا وضو کا پانی جو ہوتا ہے یہ گناہ دھوتا ہے۔ حضور کا وضو کا پانی گناہوں والا نہیں ہوتا، وہ لگ کر نورانی ہوتا ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا آپ کے پاس صبح کے وقت یا کسی وقت میں جب پانی وغیرہ لایا جاتا تو آپ اس میں ہاتھ ڈال دیتے تھے، آپ اس میں ہاتھ ڈال دیتے تھے۔ ہم نے اگر پانی میں ہاتھ بھی ڈالنا ہو کسی وجہ سے، کہ برف کو ہلانا ہے، کوئی چیز کرنی ہے، اگر وہ بھی ڈالنا پہلے دھونا پڑے گا۔ اگر ویسے ڈال دیں گے وہ مکروہ ہے، ویسے ڈال دیں گے ایسے کر کے تو یہ ہم نے کس سے ہاتھ بھی ملایا ہے، اب اس ہاتھ میں اور ہمارے ہاتھ میں کوئی میل ہوگی۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ڈال دیں تب بھی تبرک ہے۔ ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ دھو کر پھر کرنا ہے، ورنہ مکروہ ہوگا۔ ویسے انگل سے ایسے نہیں گھمانا، پہلے دھونا ہے پھر گھمانا ہے۔ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے کسی نے کہا کہ آپ مہربانی فرمائیں ہمیں بھی تبرک کے طور پر اپنے وضو کا پانی عطا فرمائیں۔ اب انہوں نے سوچا کہ بھئی میں ان کو کیسے دوں، کس طرح سے دوں، وہ تو حضور تھے۔ پھر مسئلے کا حل یہ نکالا کہ 3 بار دھونا مسنون ہے، پہلی دفعہ گناہ، دوسری دفعہ گناہ، تیسری دفعہ گناہ، چوتھی دفعہ نہیں، کیونکہ چوتھی دفعہ دھونا سنت ہی نہیں ہے۔ انہوں نے چوتھی دفعہ دھو کر دے دیا، اب وہ گناہ نہیں ہے، اب وہ گناہ نہیں ہے۔ اس لیے چوتھی دفعہ دیا تاکہ وہ تبرک کے طور پر استعمال کر لیں، وہ چاہے بندہ پی بھی لے، وہ چاہے پی بھی لے، کیونکہ چوتھی دفعہ گناہ نہیں۔ یہ بزرگان دین کی بات کر رہا ہوں، عام بندے کی بات نہیں کر رہا کہ وہ ایسا کریں تو۔ اس لیے ضیاء الحق تیسرا دفتر لکھنا ضروری ہے، کیونکہ 3 بار کرنا سنت ہے۔ طہارت ظاہری، وضو اور غسل وغیرہ میں بھی 3 بار دھونا مسنون ہے۔ لہذا طہارت باطنی، جو کہ مثنوی کے مضامین سے حاصل ہوتی ہے، کہ تمہارے باطن کی نجاست اس کتاب کے ذریعے سے بیان کرنے سے، سننے سے جو دور ہوتی ہے، اس کے لیے بھی تیسرے دفتر میں تیسری بار مضامین کا لانا بہت مناسب رہے گا۔ اس میں بھی ہم باتیں سمجھاتے ہیں۔ اپنی جسمانی کمزوری کو بہانہ نہ بنا اور عذر نہ کر، کیونکہ تیری قوت جسم اور رگوں کی محتاج نہیں ہے، بلکہ عطائے خداوندی۔ یہ مرید کو سمجھا رہے ہیں، یعنی آپ لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کمزور ہیں، یہ نہ سمجھیں آپ کچھ کر نہیں سکتے، کیونکہ یہ سمجھنا آپ کی عقل کا ہے جو تعلق اللہ سے نہیں رکھتی، اور جب وہ تعلق اللہ سے رکھے گی تو پھر وہ سمجھے گی کہ میں جس طرف بھی رخ کروں گی تو میں میدان مار لوں گی، کیونکہ میرا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ اس لیے جو عطائے خداوندی کے ساتھ ہوتا ہے وہ کام ہی ذرا مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ عطائے خداوندی سے جو کام ہوتے ہیں، اللہ کی عنایت سے جو کام ہوتے ہیں، وہ دیکھنے میں بھی مختلف نظر آتے ہیں اور منفرد نظر آتے ہیں۔ بندہ اپنی جانب سے کچھ کرے تو اور بات ہے، جیسے آپ کسی
شمالی علاقہ جات میں چلا جائے تو وہ قدرتی ماحول ہے. اپنے گھر میں آپ بنائیں گے تو وہ قدرتی نہیں ہوگا. خوبصورتی جو مرضی پیدا کر لیں لیکن جو اللہ کریم کی خوبصورتی ہوگی نا عطا کی ہوئی وہ کچھ اور ہے. ٹھیک ہے نا. ہماری بھی کلائی ہے, آپ کی بھی کلائی ہے. آپ کلائی میں سونے کی چین پہن لیں, کلائی میں سونے کی چین پہن کر آپ اپنی قدر و قیمت بڑھا لیں, لیکن اگر کلائی ہی نہ ہو, کلائی ہی نہ ہو, آپ لاکھوں سونے کی چین رکھتے ہو, کلائی ہی نہ ہو تو کیا کریں گے؟ اس لیے جو اللہ کی عطا ہے کوئی بھی چیز وہ اربوں خربوں کی ہے. ایک بندہ اپنی غریبی کا بڑا رونا رو رہا تھا تو ایک بزرگ نے کہا کہ نہیں بیٹے رونا نہیں. کہتے میرے پاس ہے کیا؟ میرے پاس کچھ بھی نہیں. میں نے کہا بیٹا میں تمہارے مسئلے کا حل نکال دیتا ہوں. کچھ بھی نہیں نا. چلو ٹھیک ہے, آؤ ہسپتال چلیں, مجھے تمہاری دونوں آنکھوں کی ضرورت ہے. کتنے کی بکیں گی؟ آؤ میں بیچ دیتا ہوں. تم کچھ بھی نہیں نا, آؤ تمہاری آنکھیں بیچ دیتا ہوں. ایک گردہ بھی میں بیچ دیتا ہوں, ایک گردہ بھی میں بیچ دیتا ہوں. اور میں جب تمہاری ساری چیزوں کی لگاؤں گا نا بولی, تم لاکھوں کروڑوں کے پڑ جاؤ گے. اور جب کسی کو دل دینا ڈونیشن کرو گے نا تو وہ بھی کہے گا بھائی 5-6 لاکھ روپے تو میں ویسے دے داں گا, اور ہو سکتا ہے کوئی کروڑ تک بھی آئیے. قیمت لگانی ہے, آؤ چلے. تم غریب ہو. اب بندہ یہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ جو میرے پاس اللہ نے نعمتیں دی ہیں وہ کتنی قیمتی ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس کا غلط استعمال تو نہ کر, اچھا استعمال کر. کیونکہ ان نعمتوں سے تو عذاب تو نہ مول لے. جو کرنا اچھا کر, جو بات کہنی اچھی کہہ, اپنے والدین سے اچھا سلوک کر, اپنے محبتیوں سے اچھی بات کر, اچھا برتاؤ کر. اس لیے کہنے کہ اپنی جسمانی کمزوری کو بہانہ نہ بنا اور عذر نہ کر, کیونکہ تیری قوت جسم اور رگوں کی محتاج نہیں ہے بلکہ عطائے خداوندی. اور اللہ کی عطا بے مثال بے عیب اللہ کی عطا ہے. ہر ایک کو ایک جیسے رکھا ہوتا ہے. یہ 2 بھائی ہیں, دونوں میں کس چیز کی کمی ہے؟ کوئی بھی نہیں. شکل میں بھی, عقل میں بھی, کان ہے, سب کچھ ہے, ہر چیز ہے. اب لگانا ہوگا یہ کہ زور کون لگاتا ہے, اچھا بننے کے لیے زور کون لگاتا ہے, بہترین کام کون کرتا ہے. جس طرح سورج کی روشنی ظاہری اسباب کی بنا پر نہیں ہے, اسی طرح تمہاری طاقت بھی اسباب ظاہری سے متعلق نہیں ہے. سورج کی روشنی ظاہری اسباب کی بنا پر نہیں ہے, تمہاری طاقت بھی اسباب ظاہری سے متعلق نہیں. میں نے آگے بتایا آنکھیں ہیں, یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ آنکھوں کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں. آنکھیں تو اندھوں کی بھی ہوتی ہیں, آنکھیں تو اندھوں کی بھی ہوتی ہیں, دیکھ نہیں پاتے. آنکھوں کے اندر نور ہوتا ہے, آنکھوں کے اندر نور ہوتا ہے, وہ نور بصارت دیکھتا ہے. اس لیے آنکھیں ہیں, نور نہیں ہے. آپ دیکھ نہیں سکتے, آپ دیکھ نہیں سکتے. اس لیے انہوں نے سمجھایا کہ تمہاری طاقت بھی اسباب ظاہری سے متعلق نہیں ہے. یہ آنکھوں کی طاقت بھی جو بیان کی گئی یہ اسباب ظاہری نہیں ہے, یہ اللہ کی عطا ہے. یہ کان ہے, آپ میری بات سن رہے ہیں تو کان ہی سب کے یار سن رہے ہیں. اندر کیا کون سا میکانزم ہے جب کان بولے ہو جائیں؟ کان ہے, سنائی نہیں دیتا. بڑے سے بڑا ایٹم بم بھی بڑھ جائے اسے سنائی نہیں دے گا. عذاب ہوتا ہے نا کسی کے لیے, اور سن ہی نہیں سکتا, کیونکہ جو سنتا نہیں ہے وہ گونگا ہے. جو سنتا نہیں وہ گونگا ہے. ڈیف اینڈ ڈم برابر ہوتے ہیں, کیونکہ جو سن نہیں سکتا وہ بولے گا کیسے؟ وہ بول ہی نہیں سکتا. جب سنے گا تو پھر ایکسنٹ ہوگا کہ مجھے سکھایا کیا جا رہا ہے, ہونٹوں سے تو نہیں سیکھے گا. اس لیے جو سنتا نہیں ہے وہ گونگا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لازمی بات نہیں کہ جو گونگا ہو وہ سنتا نہ ہو. گونگا ہو سکتا ہے, سنے گا ضرور, سمجھ بھی لے گا, لیکن جو سنتا نہیں وہ گونگا ہوگا, کیونکہ اس کے پاس یہ چیز ہی نہیں ہے. یہ نہیں ہے تو یہ بھی عمل کرنے کی نہیں. ٹھیک ہے جی. اس لیے وہ آنکھوں سے کام لے گا دونوں چیزوں کے لیے, یعنی اس کا اور اس کا آنکھوں سے سمجھے گا اور پھر اسے ریئیکٹ کرے گا اپنی باڈی لینگویج سے.
تو جب آنکھوں میں اسباب بھی اللہ کی عطا سے ہیں تو اپنے پورے جسم پر نگاہ ڈال، ہر چیز اللہ کی عطا سے. یہ جو بال بھی لگے ہوتے ہیں نا بیٹے، بال بھی یہ بھی اللہ نے باندھے ہوتے ہیں، جیسے رسیاں نہیں باندھی تھیں. یہ سمجھ لیں آپ کا سارا جسم ان بالوں نے باندھا ہوا ہے، ان بالوں نے باندھا ہوتا ہے آپ کا سارا جسم. ٹھیک ہے جی. اس لیے اللہ کریم نے ہر طرح کے اسباب پیدا کیے ہوتے ہیں. آپ کو معلوم ہے جب کسی کا دل کا آپریشن کیا جاتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو یہ رگ یہاں سے لی جاتی ہے، یہاں سے ایکسٹرا نکالی جاتی ہے اور دل میں لگائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے ہوتے ہیں. اس لیے انہوں نے فرمایا جس طرح سورج کی روشنی ظاہری اسباب کی بنا پر نہیں ہے، اس طرح تمہاری طاقت بھی اسباب ظاہری سے متعلق نہیں ہے. اس میں بھی آپ سمجھنے کی بات یہ ہے، بار بار سمجھا رہا ہوں، آپ جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں، آپ کے اندر جو نورانی کیفیت ہے، روحانی کیفیت ہے، وہ ظاہر سے تعلق نہیں رکھتی، اللہ کریم سے تعلق رکھتی ہے، باطن سے رکھتی ہے. اللہ کے پرتوں سے ہم چلتے ہیں. اس لیے ہمارے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، اور جس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ سب سے پہلے پہچان اللہ کی کرے. اگر وہ اللہ کریم کو نہ پہچان سکا تو ساری زندگی برباد کر دے. اس عقل کا کام ہے کہ سب سے پہلے اللہ کریم کو پہچانے اور اس کے بعد اللہ کریم کے نام پر زندگی گزار، جوگی بن کے، اللہ تعالیٰ کا محبتی بن کر بس اس کے نام پر زندگی گزارنی. آسمانوں کا قیام بھی ظاہری اسباب سے متعلق نہیں ہے، کیونکہ جو آسمان ہم دیکھتے ہیں یہ ظاہری اسباب کوئی نہیں ہے. کوئی لگا ہوا نیچے پلر، کوئی نہیں ہے. ظاہری اسباب کوئی نظر نہیں آتا. ہمیں آگے نکل جاتا ہے جی، ہم یہاں سے نکل کر وہ چاند تک پہنچ گئے ہیں، یہاں مریخ تک چلے جائیں گے. زندگی صرف اس خطے پہ ہوگی اور کہیں بھی نہیں ہوگی. اگر کوئی سوچتا ہے کوئی اور خطہ بھی انسانوں جیسا ہے، بالکل نہیں ہے. کوئی ایلین ٹائپ لوگ نہیں ہوتے. یہ بیوقوف سمجھتے ہیں جو ایلین آ جاتے ہیں. جناب یہاں کوئی ایلین نہیں ہے. اس خطے میں صرف زندگی ہے، اس زمین میں صرف زندگی ہے اور کہیں پر بھی نہیں ہے. کسی بھی سیارے پر زندگی نہیں ہے. جتنی مرضی چھان بین کر لیں کہیں نہیں، کچھ نہیں ہونا. آپ کہیں گے ہو سکتا ہے کسی اور جگہ بھی انسان ہو. اللہ نے اس جگہ آدم علیہ السلام کو اتارا ہے، کسی اور جگہ نہیں اتارا. یہ خطہ ہی بس ہے. یہاں پر سب کچھ ہے، ہوا بھی ہے. چاند پر چلے جائیں ہوا نہیں ہے. وہ لگائے ہوتے نا بڑے بڑے ماسک. چاند پر ہوا نہیں ہے، سانس کیسے لینا ہے؟ ٹھیک ہے. چاند پر روشنی نہیں ہے اس طرح کی. یہاں سے چاند نظر آتا ہے روشن ہوتا ہے، وہاں دے رہا ہے، وہ روشنی نہیں ہے. وہاں پر دور سے نظر آتا ہے وہ چندہ ماموں ہے جناب. ٹھیک ہے نا. تو وہ چاند میں روشنی صرف سورج کی محتاج پڑتی ہے تو ہمیں سمجھ آتا ہے یہ اللہ کریم کی دین. تو یہاں پر انہوں نے فرمایا کہ آسمانوں کا قیام بھی ظاہری اسباب سے متعلق نہیں ہے. جبرائیل علیہ السلام کی یہ قوت کہ بازو سے بستیوں کو الٹ دیا، یہ بھی کسی جسمانی غذا کی وجہ سے نہ تھی کہ وہ روٹی کھاندے سن ایسے میں الٹ دیتا. سارے کام روحانیت کے. آپ کے اندر روحانی ایمانی طاقت موجود ہے. آپ نے صرف اپنے آپ کو سیدھا پدرا کرنا ہے، سیدھا رخ اختیار کرنا ہے، تو چیزیں آپ کو حاصل ہونی شروع ہو جائیں. لیکن بنیاد صرف اللہ، ذکر اللہ کا. بنیاد صرف اللہ کا ذکر، کہ ہمیشہ ذکر میں رہنا ہے، اللہ کا ذکر ہمیشہ کرتے رہنا ہے. پھر فرمانے لگے اولیاء اللہ کی قوت بھی من جانب اللہ ہوتی ہے، یہ کسی مادی چیز کے محتاج نہیں ہوتی. یعنی ان کی روحانیت بھی یہ اللہ کی جانب سے ہوتی ہے، یہ کسی مادی چیز کی محتاج نہیں ہوتی، مٹیریلسٹک لائف نہیں ہوتی، یہ کسی مٹیریل کی محتاج نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا ہوگا خشک کھانے کھانے والے، کھجورے کھا کر گزارا کرنے والے، انہوں نے طاقتور کام کیے. حضور کے گھر میں مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، تو طاقت کتنی تھی؟ ٹھیک ہے. 100 مردوں کے برابر اکیلے میرے نبی کو طاقت تھی. یہ 100 مرد میں ویسے کہہ رہا ہوں، ورنہ کتنی طاقت تھی. وہ اشارے سے چاند چاک اور سورج کو پلٹا بھی لیتے تھے. اس لیے یہ معاملہ کچھ اور تھا. ٹھیک ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کی طاقت کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ آپ غار ثور ایسے خود چڑھ جائیں، آپ نے کسی بچے کو اٹھا کر چلیں، آپ کو بلا کے پتہ جائے.
اور میرے نبی کو اٹھا کر چلنے والا کون تھا؟ صدیق. میرے نبی کو کاندھوں پر اٹھا کر چلنے والا ابو بکر صدیق. آپ چڑھے ہوں گے, ابھی تو سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں, وہاں سیڑھیاں کوئی نہیں تھی, وہاں سیڑھیاں نہیں تھی, پتھر تھے, پھر بھی وہ چڑھ گئے. لیکن حضور کو اٹھا کر چلنا طاقتور بندے کا کام. وہ اس پر بھی کہا گیا نا کہ جب خانہ کعبہ میں بتوں کو ڈانا تھا نا, بتوں کو ڈانا تھا, تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سرکار آپ میرے کاندھے پر سوار ہوں. تو یہ کہا علی تیرے کاندھے یہ بوجھ نہیں اٹھا سکے. جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ سوار ہوئے تو اتارا تھا, لیکن دوسری جانب میں صدیق اکبر نے بوجھ اٹھایا تھا, کیونکہ بعد میں بوجھ بھی ابوبکر صدیق نے اٹھایا تھا. ٹھیک ہے نا. تو اس لحاظ سے دیکھنا پڑتا ہے وہ روحانی مانی طاقت کیا ہوتی ہے. تو اولیاء اللہ کی قوت بھی من جانب اللہ ہوتی, یہ کسی مادی چیز کی محتاج نہیں ہوتی. ابدال کے اجسام بھی نورانی ہوتے ہیں اور وہ انسانی روح اور تمام فرشتوں سے بڑے ہوئے ہوتے ہیں. نفسانی رذائل کو آپ کے مزاج نے مغلوب کر رکھا ہے. نفسانی رذائل کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر جو حسد, کینہ, بغض, انا, عجب, تکبر, تعصب, ایسے کہتے ہیں رذائل. کیا کہتے ہیں؟ رذائل. گندی چیز ہے یار, ذلیل چیز ہے یار, اچھی چیز نہیں. کیا ہوتے ہیں رذائل؟ کیا ہوتے ہیں؟ حسد, کینہ, بغض, انا, عجب, تکبر, تعصب سے کہتے ہیں رذائل. ٹھیک ہے. اخلاق مذموم جن کی مذمت کی گئی ہے نا, جنہوں چنگا نہیں سمجھا گیا, اخلاق مذموم کہ یار یہ اچھے نہیں ہیں. کیونکہ تکبر, جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر تکبر ہے, جنت میں نہیں جائے گا. حسد کو لے لیں تو کہا جائے گا جیسے سوکھی لکڑیاں جل جاتی ہیں نا جلدی سے, یہ اس لیے نیکیاں حسد کی وجہ سے جل جاتی ہیں کہ ہم ایک دوسرے حسد کر رہے ہیں. حسد کرنا ہی نہیں. آپ کے ابو نے آپ کو 5 روپے دیے, بھائی کو 10 روپے دے دیے, کہو ابو آپ نے بالکل ٹھیک کیا, میں 5 کا حقدار تھا, وہ 10 کا تھا. کتنا مزہ آئے گا, کتنا مزہ آئے گا, ہے نا. آپ کے ابو آپ کو دیں 2 روپے اور بیٹی کو دیں 10 روپے, آپ کیا کہیں گے؟ دلوں کو ٹڈو کہیں گا نا, ٹڈو ہی کہیں گا نا, کہ بس میرے سامنے کہیں گا. بیٹے میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو پریکٹس ہونی چاہیے. جب آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کو واقعی مزہ آئے گا. آپ کے اندر یہ نہیں چیز ہوگی. جب آپ کاؤنٹنگ کریں گے نا, وہ 10 ہیں میرے پاس 2 ہیں, یہ پرابلم کرے گا. آپ نے یہ کاؤنٹنگ نہیں کرنی, آپ نے یہ کاؤنٹنگ نہیں کرنی. چھوٹے کو ملے, بڑے کو ملے, جو ملے وہ اسی لائق تھا. مانگنے والا نظر نہیں ہونی چاہیے, مانگنے والی نظر نہیں ہونی چاہیے, دل میں شکوہ نہیں ہونا چاہیے. یہ پریکٹس کرنے سے بڑا مزہ آتا ہے. دیکھیں میرے پاس گاڑی نہیں ہے, کسی کے پاس گاڑی ہے, تو میرا بنتا ہی نہیں ہے کہ یار میں کہوں, میں تو دعا دوں گا یا اللہ شکر ہے دیکھو گاڑی. میرے ایک دوست نے گاڑی لی تو مجھے کہنے لگا میں نے گاڑی لی ہے. میں کہا شکر ہے یار, اتنی گاڑیاں غیروں کی چلتی تھی, آج میرے دوست کی چلے گی. اب میرے اندر سے کیا تھا؟ تکبر ہی نہیں تھا, حسد تھا ہی نہیں. اگر ہوتا تو میں اس سے کہتا کہ یار کیا پیسے کتوں آئے نہیں تیرے کو. پھر میں یہ پوچھتا, میں نے پوچھا ہی نہیں ہے, یہ کہا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو ویسے میں اس طرح کہہ بھی دیتا ہوں. ایک بندہ دوست ہے تو اس نے کہا میں اتنے کی گاڑی لی ہے, تو میں نے اس سے کہا کہ تم نے اتنے کی گاڑی لی ہے نا, میں نہیں یہ پوچھوں گا پیسے کہاں سے آئے, لیکن جس وقت میں لوں گا تم نے بھی نہیں پوچھنا. ٹھیک ہے, جب میں لوں گا تم نے بھی نہیں پوچھنا کہ کہاں سے آئے, کیونکہ میں نے تمہاری مرتبہ نہیں پوچھا, کہ تم نے میری مرتبہ بھی نہیں پوچھنا پیسے آئے کہاں سے. یہ اس کو سمجھانے کے لیے تھا کہ یہ نہیں سوچنا کہ کہاں سے آئے, میں پوچھتا ہی نہیں. اللہ نے دیا ہے, یا اس نے جس طرح مرضی کمائے اس کا مال, مسئلہ میرا کیوں مسئلہ ہے. ایک ہمارا اس طرح ہی تھا, جاننے والے سمجھ لیں, ہم سایہ ٹائپ. تو وہ نا ہر ایک دیکھو جی انہیں دوسرا مکان بنا لیتا ہے, دیکھو جی پتہ نہیں کتوں لوگ پیسے کے لین دے. اچھا خود اپنے گھر کے ساتھ ایک بڑا سا پلاٹ لے کر تو اس کو بنا بھی لیا, لیکن نظر دوسروں پہ رکھی ہوئی ہے. یہ نہیں کہہ رہا ہم نے کیسے لی ہے, وہ اپنا بھی تو بتا. وہ نہیں کرے گا, دوسروں پہ نظر, پتہ نہیں یہ کیسے کر رہے تھے, پتہ نہیں یہ کیسے ہو جاتا ہے. اگر باپ چھوٹے کو 5 روپے دے اور بڑے کو 2 روپے دے, دونوں ہی نہ بولیں,
اور اگر چھوٹے کو کم ملے بڑے کو زیادہ ملے تب بھی ٹھیک ہے، تب بھی ٹھیک ہے. ہمیں یہ نہیں ہونا چاہیے. جیسے اگر کوئی اولیاء کرام کو بھی دیکھے، مجھے ایک اولیاء کرام کا واقعہ یاد آ گیا. ایک بڑا ولی تھا، ایک چھوٹا ولی تھا. تو روحانیت کے میدان میں ایک بڑا ولی تھا، ایک چھوٹا ولی تھا. چھوٹا ولی جو تھا نا وہ زیادہ مشہور ہو گیا. بڑے ولی کو اس کا دکھ بڑا تھا، وہ اس کے خلاف باتیں کرتا تھا. ایک دفعہ کشف کی حالت میں بڑا چھوٹے کے پیچھے بھاگا تو آگے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے کو اپنے چادر میں لے لیا. اب جب دیکھا کہ چھوٹے کو سرکار نے چادر میں لے لیا، اسے غم لگ گیا، میں کہاں. اس لیے یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے کسی کے پیچھے نہ بھاگیں. اگر میری نظر میں کوئی آگے جا رہا ہوں میں کہتا ہوں جاؤ، میں نہیں بولتا، کیونکہ بات یہاں کی نہیں ہے، بات وہاں کی ہے. یہاں تو ہم کہہ لیں گے، وہاں کیا کہیں گے. اس لیے جس کو اللہ عزت دے دے. تو فرمانے لگے ابدال کے اجسام بھی، ابدال بیٹے ہمیشہ 40 ہوتے ہیں، ابدال 40 ہوتے ہیں. ابدال کا مطلب ہے ایک ابدال مر جائے تو اس کو بدل دیتے ہیں، ایک کی جگہ پر اسی وقت ہی آ جائے گا. 39 نہیں ہوں گے، 40 ہی ہوں گے. تصوف کی روشنی میں کہا جاتا ہے ابدال ہمیشہ 40 ہوتے ہیں، اور جیسے ہی کوئی مرتا دوسرا بدل دیا جاتا ہے. ان میں سے آپ بھی ہو سکتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ وقت کا ابدال بن سکتا ہے. بس یہ ہوتا ہے کہ منظوری ہو جاتی ہوگی پیچھے سے کہ بھئی اے بدل دیو. یہ ایسے سمجھے کہ ایک نا روحانیت میں دوڑ لگی ہوتی ہے، دوڑ لگی ہوتی ہے نا، ٹاپو ٹاپ آتا ہے نا، اسے ادھر لگا دیتے ہیں کتب ابدال، کتب ادھر ارشاد، پھر ابدال، اس طرح نہ لگا دیتے ہیں. تو وہ جو دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں نا نیکوکاری میں، اور جو روحانیت کا سفر کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے چیزیں ہوتی ہیں. بات سمجھ آ گئی. تو ابدال کون ہوتے ہیں؟ ایک وقت میں کتنے ابدال ہوتے ہیں؟ شاباش، 40 ابدال ہوتے ہیں. تو ابدال ایک مر جائے تو فوراً دوسرا لگا دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ 40 کی گنتی پوری رہے گی. اچھا جی. ابدال کے اجسام بھی نورانی ہوتے ہیں، اور وہ انسانی روح اور تمام فرشتوں سے بڑے ہوئے ہوتے ہیں. اور ابدال زیادہ نا شام کے علاقے میں ہوتے ہیں. شام، یہ سیریا میں، سیریا ہوتا ہے نا شام. ابدال کے اجسام بھی نورانی ہوتے ہیں، اور وہ انسانی روح اور تمام فرشتوں سے بڑے ہوئے ہوتے ہیں. نفسانی رذائل کو آپ کے مزاج نے مغلوب کر رکھا ہے. جس وقت آپ اچھے اخلاق کے مالک بن جائیں گے، جیسے میں ابھی تربیت کر رہا ہوں کہ چھوٹے کو نہیں دیکھنا، بڑے کو کیا ملا ہے، ان چیزوں سے بے نیاز ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور اپنی کارکردگی پرفارمنس کو اچھا بنائیں گے تو پھر آپ نے اپنے نفسانی رذائل کو مغلوب کر لیا. اب وہ آپ پر غالب نہیں ہے، آپ خوشی کے مارے پھولے نہیں سمائے، آپ کے پاس ککھ بھی نہیں ہے، پھر بھی آپ کہیں شکر ہے اللہ کا. آپ کو کوئی تنگی محسوس نہیں ہوگی، آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ کام چل رہا ہے. تو نفسانی رذائل کو آپ کے مزاج نے مغلوب کر رکھا ہے، کیونکہ آپ کا مزاج اللہ کے اخلاق سے بنا ہے. آپ کا مزاج اللہ کے اخلاق سے بنا ہے. قرآن فرماتا ہے صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. اس لیے ہم سارے اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں. اللہ کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. ہم اللہ سے جدا بھی نہیں ہیں اور اللہ بھی نہیں. بندے کا کوئی تعلق اللہ سے ہے. اگر تعلق نہیں ہے تو اللہ کیسا؟ وہ تعلق کلمے کی وجہ سے ہو کے آپ مان رہے ہیں لا الہ الا اللہ، وہ کلمے کی وجہ سے تعلق ہو، عبادت کی وجہ سے تعلق ہو، یا بڑھتے بڑھتے کسی ایمانی کیفیت میں ڈل جائے کہ جس کی میں نظر آئے کہ میرا اللہ سب سے پیارا ہمیشہ میرے ساتھ رہتا ہے اور میرا اللہ کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. تو کہنے لگے کہ کیونکہ آپ کا مزاج اللہ کے اخلاق سے بنا ہے، کہ آپ کو اسی وجہ سے اللہ سے اتحاد حاصل ہو چکا ہے. عوام کی سمجھ کے گلے سے یہ مضمون وحدت نہیں اترتا. وہ کہتے ہیں کہ توحید دی گل جڑی نا اتوں تھلے نہیں جاندی، عوام دے نا گلے میں نہیں جاتی. عوام ہمیشہ اسباب دیکھتی ہے، رب کو نہیں دیکھتی. اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ مسبب الاسباب کو دیکھتے ہیں. اس لیے ان کے جو نا اسباب وہ یہاں تک، وہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ اسباب کا گلہ نہیں کرتے، میرے کوئی کام نہیں آ رہا، وہ اس کا گلہ نہیں کرتے کیونکہ وہ اسباب دیکھتے ہی نہیں ہیں.
ان کو معلوم ہے جب چاہے جس طرح چاہے جس کو چاہے اللہ قبول کر کے سامنے کھڑا کر دے. کسی اسباب تو ہے ہی نہیں. اصل کام کیا ہے؟ مسبب الاسباب کا. وہ جو چاہے کرے. ہو سکتا ہے کہ بھئی ایک چونٹی بھی آپ سے باتیں شروع کر دے, یہ بھی ہو سکتا ہے. آپ چونٹی کی آواز بھی سن لیں کہ یہ چونٹی کیا رہی ہے. جیسے سلیمان علیہ السلام کو چونٹی نے کہا تھا نا کہ وہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے, ذرا سائڈ کر دو. تو انہوں نے سن کر کہا کہ یار ادھر سے رستہ بدل دو, آگے چونٹیوں کا محل ہے. تو فرمانے لگے عوام کی سمجھ کے گلے سے یہ مضمون وحدت نہیں اترتا, کیونکہ عوام وہ حلقوم ہی نہیں رکھتے جو ان مضامین کو نگل سکے. ہم سوچ سکتے ہیں, یہ اندر داخل ہونا بڑی بات ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ کاموں میں بے پرواہ ہوں, پرواہ نہیں کرتا. میں پرواہ نہیں کرتا, کوئی بات نہیں, اتنی زیادہ کھیڑ نہیں چاہتا, ٹھیک ہے کوئی گل نہیں, یعنی بے پرواہ کیفیت ہے. لیکن دوسروں کا احساس ضرور کرتا ہوں. بے پرواہی اس لیے ہوتی ہے کہ ہم نے کسی کی پرواہ نہیں کرنی جو ہمیں مغلوب کر دے, ہم پر اثر ڈال دے. ہم نے احساس اس لیے کرنا ہے کہ دوسرا مجبور ہے, اس لیے ہم نے اس کو احساس کر کے اسے آگے لے کر جانا. تو عوام کی سمجھ کے گلے سے یہ مضمون وحدت نہیں اترتا, کیونکہ عوام وہ حلقوم ہی نہیں رکھتے جو ان مضامین کو نگل سکے. یا اللہ مہربانی فرما, ہمارے لیے عبادت کرنا آسان فرما دے. تیرے بغیر, تیرے حکم کے بغیر ہم نہیں کر سکتے. ہمارے اندر شوق پیدا فرما, شوق کا سمندر ہمیں عطا فرما, تاکہ ہم شوق کے سمندر میں تیرتے نظر آئیں. وہ جب کوئی دل میں آ جائے نا بات, تو فٹافٹ مانگ لینی چاہیے نا. اللہ تعالیٰ جب چاہے قبول کر لے, آج نہیں کل صحیح, 10 سالوں بعد صحیح کر لے. عوام کی سمجھ کے گلے سے یہ مضمون وحدت نہیں اترتا, کیونکہ عوام وہ حلقوم ہی نہیں رکھتے جو ان مضامین کو نگل سکے. لیکن اے ضیاء الحق, آپ میں وہ طاقت ہے کہ پتھر کے گلے میں سے بھی اس مضمون کو اتار سکتے ہیں. آپ اپنے مرید کی تعریف کی ہے, تیرے اندر طاقت ہے, تو جذب کر لے گا, کیونکہ محبت خود جذبہ پیدا کر دیتی. کیسی بات ہوتی ہے یار, ویسے کیوں دیکھ بندہ یہ رہا ہوتا ہے, یعنی دیکھ اپنے مرشد کو رہا ہوتا ہے, فیض دل کو مل رہا ہوتا ہے. میں نے کل بھی بتایا تھا کہ جب ہم وہاں پر گئے نا, ٹھیک ہے, تو میں اپنے پیر و مرشد کا دھیان رکھتا تھا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی آنسو نکل کہاں سے رہے, میں رو ہی نہیں رہا, لیکن پھر بھی آنسو رواں تھے. یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی آتے کہاں سے ہیں. ٹھیک ہے, اور کئی دفعہ تو میرا دل کیا, یقین مانے کہ ہچکیاں بھر بھر کے رو, وہ بڑا ضبط کر کے میں نے اپنے آپ کو رکھا. یعنی کئی دفعہ ایسے تھا کہ میں ہچکیاں بھر بھر کے رو, لیکن وہ ضبط کے ساتھ میں بیٹھا رہا. کئی دفعہ تو لمبی سانس لے کے ختم کرنی پڑی نا بات, یار ٹھہر جاؤ زبان جا نہیں رون دی, کہتے رو یار ٹھہر جا ذرا صبر کر, کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں گل گھٹ کردا روندا زیادہ پیا, تو رونے کو دل کرے تو بندہ کرے کیا. تو فرمانے لگے لیکن اے ضیاء الحق, آپ میں وہ طاقت ہے کہ پتھر کے گلے میں سے بھی اس مضمون کو اتار سکتے ہیں. ان مضامین کو کوہ طور نے سمجھ لیا, حالانکہ وہ پتھر ہے. حضور بھی فرماتے تھے نا کہ احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں. پہاڑ سے, نبی اکرم پہاڑ سے محبت کرتے ہیں, وہ پہاڑ نبی سے محبت کرتا ہے. اس کا مطلب ہو یہ زمین بھی آپ سے محبت کرتی ہوگی. ہر شے جس سے آپ پیار کریں گے وہ آپ سے محبت کریں گے. ان مضامین کو کوہ طور نے سمجھ لیا, حالانکہ وہ پتھر ہے. کوہ طور کا رقص معرفت کی شراب پی لینے ہی کی وجہ سے تو تھا. ایک انسان دوسرے کو لقمہ تو دے سکتا ہے, لیکن خلق عطا کرنا تو صرف خدا کا کام ہے. اخلاق عطا کرنا اللہ کا کام ہے. ہم کسی کو رزق دے سکتے ہیں, لیکن ہم رزق کے ساتھ جو خوراک دے رہے, لفظوں کے رزق کی بات کر رہا ہوں, لفظوں کے رزق کے ساتھ جو اثر دینے کی کوشش کرتے ہیں, یہ بھی اولیاء کرام کا کام ہوتا ہے, ورنہ صرف رزق دینا ہی کام نہیں ہے. کیونکہ اکثر کہا جاتا ہے کہ جب آپ کہیں لگائیں گے تو جانے کہ کیا وہاں پر لگانے سے اسلام پھیلا یا نہیں, لیکن پیر کہیں پر بھی لگائے گا تو اس سے اسلام پھیلے گا, کیونکہ اگلا بندہ جو ہے وہ اسلام کی طرف رواں ہوگا, کیونکہ یار یہ اللہ والے نے مجھے عطا کیا, وہ سے اسلام پھیلے گا. لیکن
آپ کسی کو دیں گے تو وہاں پر اسلام نہیں پھیلے گا، اگر پھیلے تو سمجھ لیجئے گا آپ کون ہیں، کہ فرق پڑ گیا ہوگا۔ تعلیم و تربیت دینا تو انسانی فعل ہے، تعلیم و تربیت دینا انسانی عمل ہے، لیکن طالب کے اعضاء کا اسے قبول کرنا اور ان میں قبولیت کی استعداد پیدا کرنا اللہ ہی کا کام ہے۔ تعلیم و تربیت، میں آپ کو تعلیم دے رہا ہوں، ساتھ میں تربیت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کہتے یہ عمل ہے، میں بھی کر رہا ہوں، لیکن طالب بندوں کے یہ اعضاء، دل وغیرہ سب کے اندر قبول کرنے کی جو طاقت ہے وہ اللہ دیتا ہے۔ اس لیے ہم پہنچا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، اندر جو اترنا ہے نا قبول، اور قبول کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بدل گئے، آپ نے چیز قبول کی، ہضم ہو گئی، تانی دوائی راس آ گئی، تانی دوائی راس آ گئی، تاری سوچ تبدیل ہو گئی۔ تعلیم و تربیت دینا تو انسانی فعل ہے، لیکن طالب کے اعضاء کا اسے قبول کرنا اور ان میں قبولیت کی استعداد پیدا کرنا اللہ ہی کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر عضو کو اور روح کو اس کے مناسب حلق بھی بخش دیتا ہے۔ اللہ ہر اعضاء کو اور روح کے حلق کو اس وقت بخشتا ہے جب انسانی خدائی اخلاق سے موصوف ہو جائے۔ متصف صفت، اللہ تعالیٰ بخشنہار ہے، دنیا میں لوگوں کو معاف کریں، جب آپ کرنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہلاک سے متصف ہو جائیں۔ اللہ بھی بخشنہار ہے، تو اسی بھی کہتے ہیں جا یار کوئی گل نہیں، بلکہ کیا کہتے ہیں نا، احسان بھی نہیں جتانا، احسان بھی نہیں جتانا، کوئی غلطی یار کوئی بات نہیں، کوئی بات ہو جاتا ہے یار، کوئی بات نہیں، یعنی تمہارا یہ بخش دینا بھی اللہ کے ہلاک سے متصف ہونا، ٹھیک ہے جی۔ اللہ زیادہ تر عطا کرتا ہے، لیتا کچھ نہیں، تیرا عطا کرتے رہنا بھی اللہ کی صفت ہے۔ جب تم مانگنے والی صفت میں آ جائے گا وہ اللہ کی صفت نہیں، اللہ مانگتا نہیں، ہم اللہ کو کچھ دے نہیں سکتے، اللہ کا کام ہے سب کچھ دینا، ہم اس کے دیے میں سے دے سکتے ہیں۔ تو اللہ کی عطا اور ہماری عطا ایک ہونی چاہیے، یعنی ہمیں وہاں پر لگانا چاہیے جہاں اللہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پر اس نے فرمایا جب انسان خدائی اخلاق سے موصوف ہو جائے اور بھی معارف الہیہ اس وقت حاصل ہوتے ہیں جبکہ انسان میں ان کے اخفاء کی پوری صلاحیت پیدا ہو جائے۔ جب آپ پر بوجھ ڈالا جائے اور یہاں سے باہر نہ نکلے، بتایا نہ جائے، اندر ہی چھپ جائے، تو آپ سمندر پی کر بھی آرام سے بیٹھیں۔ اگر ظاہر کر دیا تو پھر آپ ایک قطرہ بھی نہیں پی سکتے، کیونکہ اسرار بیٹے بیان ہی نہیں ہو سکتے، جو راز ہوتے ہیں نا وہ بیان نہیں ہو سکتے، وہ اسی کیفیت کے ہوتے ہیں جس میں بندہ ہوتا ہے، اور اگر اس کیفیت کے نہ ہو تو دوسرا لے ہی نہیں سکتا۔ جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں کرام، ہم نہیں مانتے کرامتوں کو، ہم نہیں مانتے کرامتوں کو، ان کی اپنی مرضی ہے، ہم کون سا منوانے لگے، ہم کون سا منوانے لگے، ہم نے کسی کو منوانا نہیں ہے۔ جو میری معرفت ہوگی، جو آپ کی معرفت ہوگی، جو آپ کو پہچان ہوگی، وہی لے کر اپنے اللہ کے حضور جانا۔ اس لیے جس کو نصیب ہو گیا اس کو کام مجھے مل گیا، جس کو نہیں وہ کہتا ہے مجھے نہیں مل، کیسے مل گیا، کیسے ہوتا ہی نہیں ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہو جاتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 100 بچے کلاس میں پڑھتے ہیں، 1-2 ٹاپ کرتے ہیں، وہ ٹاپ کرنے والے ذرا اسپیشل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو سب نے ٹاپ ہی کرنا ہے، تھلے نہیں آنا، سب نے ٹاپ ہی کرنا ہے، نیچے نہیں آنا، اپنے آپ کو اتنا پڑھاکو بنانا ہے کہ ٹاپ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اور بھی معارف الہیہ اس وقت حاصل ہوتے ہیں جبکہ انسان میں ان کے اخفاء کی پوری صلاحیت پیدا ہو جائے اور نا اہلوں کے سامنے ان کو ظاہر نہ کرنے پر اس کو قدرت حاصل ہو جائے، یعنی بیوقوفاں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا، قدرت ہونی چاہیے، طاقت ہونی چاہیے کہ وہ دوسروں کو نہ بتائے۔ بتانا کس کو ہے؟ میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے آگے بھی بتایا کہ حضور قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ اذان کا جواب دینے کی بات ہو رہی تھی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی جب یہ اذان ہوتی ہے نا تو ہم کرتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو اس پہ نا پہلے پہ کہنا قرۃ عینی بسمک یا رسول اللہ، اور دوسرے پہ دعا مانگنی اللہم متعنی بالسمع والبصر، یہ میں نے یاد کر لی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ جو انگوٹھے چومتے ہیں نا یہ ٹھیک ہے، جائزہ، منع نہیں کرتے، لیکن محمد رضوان
جب تمہیں نبی کریم کی کچہری اگر نصیب ہو جائے تو تم خود دیکھ لینا کہ وہاں یہ انگوٹھے نہیں چومے جاتے، وہاں پر یہ انگوٹھے نہیں چومے جاتے جب سرکار کا نام آتا، اس لیے ہم بھی نہیں چومتے، یہ انہوں نے فرمایا، کیونکہ ہمارے طریقے میں نہیں ہے یہ چومنا، یہ تو لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے نا کہ ہم چوم لیتے ہیں کہ یار وہ سمجھیں کہ یار یہ انگوٹھے چومنے والے وہ پیچھے آئے ہیں، ٹھیک ہے نا، ورنہ یہ لازم کوئی نہیں ہے۔ اور یہاں پر دیکھو چومنے کا بھی پتہ نہیں ہے، یہ چوم رہے ہوتے ہیں، حالانکہ چومنے کے 3 طریقے ہیں، صرف ہونٹوں سے لگانا، آنکھوں پر لگانا، دونوں کو ملا کے آنکھوں میں لگانا، ایک کو ملا کے آنکھوں پر لگانا، یہ 3 طریقے، ایک یہ والا، ایک یہ والا، ٹھیک ہے، اور ایک دونوں والا، ٹھیک ہے، یہ دونوں طریقے کیا ہیں؟ اب اگر آپ کسی کے سامنے وہ کہے گا ایک ہی گل ہوئی ہے، میں ایک دفعہ شیخو پورے میں تھا تبلیغ کے سلسلے میں، تو میں نماز پڑھ رہا تھا، تو میں نے اس طرح کیا، کلمے کی انگلیوں کو ایسے لگایا، کہتے یہ نیا طریقہ ہے، یہ کہاں سے نکالا ہے؟ اب اس کو معلوم نہیں کہ تینوں طریقے فتاوی رضویہ شریف میں لکھے ہیں، اس کو معلوم ہی نہیں تھا۔ اب جس کو معلوم نہیں ہے وہ جاہل ہے، اب وہ دوسروں پہ اعتراض کر رہا ہے، حالانکہ جب معلوم نہ ہو اعتراض نہ کرے، حضرت سمجھ نہیں آئی، یہ آپ نے ایسے کیا کسی کتاب میں لکھا ہے، یہ طریقہ ہے، پھر وہ بتایا جا سکتا ہے ہاں بھائی کہاں پر لکھا ہے۔ تو اس لیے جو انہوں نے بات فرمائی کہ بھئی اس حضوری میں، اس کچہری میں انگوٹھے نہیں چومے جاتے، تو انہوں نے سمجھایا، اور نااہلوں کے سامنے ان کو ظاہر نہ کرنے پر اس کو قدرت حاصل ہو جائے۔ اللہ نے زمین کو بھی حلق عطا کیا ہے، وہ پانی پیتی ہے، زمین بھی پانی پیتی ہے، اور سینکڑوں قسم کی گھاسیں اگا دیتی ہے۔ حیوانات کو اس حلق کی وجہ سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کی غذا گھاس میں ہے۔ شیر کبھی گھاس نہیں کھاتا، اور گدھا کبھی گوشت نہیں کھاتا، خوراک نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، جس کی جو خوراک ہے اس کے حلق سے وہی اترے گی، جو نہیں ہے وہ نہیں اترے گی۔ حیوانات کو اس حلق کی وجہ سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کی غذا گھاس میں ہے۔ حیوانات اور نباتات سے انسان اپنی غذا حاصل کرتا ہے، لیکن ایک مقررہ مدت کے بعد جب وہ مرتا ہے تو وہی خاک اسی خدائی حلق کی وجہ سے انسان کو اپنی خوراک بنا لیتی ہے۔ جو زمین چ گئے تو بھی وہ بن گئے، مٹی 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 مٹی، واپس جڑی مٹی کھاندے ہو نا وہی مٹی بن جاندے۔ سارے مٹی کھاتے ہیں نا آپ لوگ، مٹی سے نکلی چیزیں کھاتے ہیں، جو بھی مٹی سے نکلتا کھا جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پانی بھی زمین سے نکلتا ہے، ہر چیز زمین سے آ رہی ہے نا، تو ہم مٹی سے نکلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں، آخر میں اسی میں سماتے ہیں، خود مٹی ہو جاتا ہے، مٹی کھان والا مٹی ہو گیا، کھایا بہت کچھ لیکن سارے کا سارا مٹی ہو گیا۔ اس لیے ہم نے کوشش یہ کرنی ہے، جو میں نے اس طرح جو چیز وہ سمجھانا چاہ رہے تھے، وہ یہ سمجھانا چاہ رہے تھے اپنے آپ کو بہتر بنائیں، اپنے کردار میں بہتری لائیں، اچھی سوچ پیدا کریں اور اچھا جواب دیا کریں، برا جواب نہیں دینا۔ کسی کو کوئی بھی چیز ملتی نظر آئے تو یہ نہیں کہنا اس کو کیوں ملے مجھے نہیں ملی، بلکہ یہ کہنا ہے کہ اس کو ملی یا اللہ اس کا حق بنتا تھا، میرا جتنا حق ہوگا وہ مجھے مل جائے گا۔ جو بندہ قناعت پسند ہو جاتا ہے نا، تھوڑے پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ گلے شکوے بیمار روحیں کرتی ہیں، طاقتور روحیں گلا شکوہ نہیں کرتی، اس لیے ہم نے گلے شکوے نہیں کرنا کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں نا، ایک مثال دیتا ہوں، نواز مکان نہیں بنا سکتا تھا اپنا، ساری زندگی لگا رہتا نہیں بنا سکتا تھا، اس کی تنہا ہی نہیں تھی، کس نے ہمیں مجبور کیا یا ہمارے دل میں آیا یہ کام کر ڈالا، کس نے اس میں حصہ ڈال دیا، اس کا کیا ہے، اس کا سارا مکان کسی کا اجر ہے، ثواب ہے، سب کچھ ہے۔ ویسے مثال ایک دی ہے، وہ نہیں بنا سکتا تھا لیکن کام بن گیا اس کا، تو اس کا مطلب ہوا کہ جب کام بننا ہوتا ہے اللہ کریم بنا دیتا ہے، اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا سبب میں نے اسے کم کان بنایا، کہے گا ثواب تو گیا، پھر وہ ثواب سے گیا، وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا میں، وہ یہ کہے گا اللہ نے ہر کام کروایا، اسی کا کھنے، ہم سے کام اللہ نہیں کروایا۔
ٹھیک ہے نا. اس لیے کوشش یہ کرنی ہے ہم نے اچھا سمجھنا ہے, اچھا بولنا ہے, اچھے الفاظ ادا کرنے ہیں, کردار کو بہتر بنانا ہے. دیکھیں میرا بیٹے اور کام ہوتا ہے, میں بندوں کو سمجھ کر ذرا باتیں کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے. کسی کو میں نے سمجھنا ہوتا ہے تو پھر میں اس کو سمجھ کر دور کر دیتا ہوں, یہاں تک ٹھیک ہے, آگے نہیں, کیونکہ وہ اس کا سمجھنا پڑتا ہے نا کہ یہ ہمارے لیے فائدے مند نہیں ہے, دوسروں کے لیے بھی فائدے مند نہیں. اور جب کوئی قریب آ جائے اسے میں دور نہیں کبھی کرتا, کیونکہ میری عادت نہیں ہے کہ کسی کو دور کیا جائے. ہاں وہ خود دور ہو جائے تو میں کچھ نہیں کہتا, لیکن جو قریب ہو جائے اسے دور نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ محبت نے انسان کو کبھی دور نہیں کیا جا سکتا. اس کی محبت ہوتی, اس کی محبت ہوتی. وہ ارسلان کی محبت ہے نا, وہ اپنی جگہ مست رہتا ہے, ٹھیک ہے. تائی میں نے داڑھی رکھنی ہے, اس نے رکھ لی, اس کا مطلب وہ کنفرم تھا, اس کے اندر بات اس نے رکھ لی, اس نے دیکھا ہی نہیں. لیکن میں نے نہیں کہا, اس نے اپنے طور پر رکھی, میری طرف سے کوئی گلا نہیں. لیکن جب اس نے رکھ لی اس کا مطلب وہ اپنے وعدے کا پورا تھا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بیٹے کاؤنٹ ہوتی ہیں, کہ کسی انسان کے اندر اتنی جلدی بات آ گئی, اس کا مطلب ہے اس کا نقشہ بدل گیا, اس کا نقشہ بدل گیا. یہ نقشہ بدلنا چاہیے, کیونکہ بیٹے ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں, ہمیں کیا مسئلہ ہے. اس کی داڑھی رکھنے سے مجھے کیا فائدہ ہوا, میں نے نمبر لینے کوئی, مجھے تو اس کو فائدہ ہے کہ اس کا تعلق کیا کہتے ہیں محبت کی وجہ سے ہے, اللہ کی وجہ سے ہے, اس کو بات سمجھ آ رہی. یہ میں ویسے کسی کو میں اٹھا دیتا ہوں نا, کسی سے پیار کر لیتا ہوں, کسی کو نیچے کر دیتا ہوں, کسی کو اوپر کر دیتا ہوں, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کبھی اوپر کبھی نیچے, کبھی اوپر کبھی نیچے, تاکہ ٹریننگ ہوتی رہتی ہے نا. ہر بندہ یہ نہ کہے کہ میری تعریف نہیں کی جا رہی, مجھے بھی تو پوچھا جائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.